السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات محترم، بات کو کس سرے سے شروع کروں؟ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ وہی خطبہ آپ کے سامنے اسی خطبے سے آغاز کروں جس خطبے سے میری مسلمان بہن جس خطبے سے میری مسلمان بہن نیوزی لینڈ کی پولیس آفیسر نے نیوزی لینڈ کے جو متاثرین مسلمان ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ خطبہ پڑھا۔ میں اس جیسا ایمان تو نہیں رکھتا، نہیں اس جیسے جذبات ہیں، لیکن ایک ایمان کا رشتہ اس بہن کے ساتھ ہے، وہاں کے متاثرین کے ساتھ ہے۔ اس لیے سوچ کے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آغاز وہیں سے کروں، اسی خطبے سے کروں جس خطبے سے آغاز اس میری بہن نے کیا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم کہنے کے بعد اس مسلمان بہن نے سب سے پہلے السلام علیکم کا انگلش میں ترجمہ کیا، اور پھر جو اس نے خطبہ پڑھا اس ملک کے اندر اس نے اللہ کے رسول کی رسالت کا اعلان کیا، اور صرف رسالت کا اعلان نہیں کیا، بتایا کہ ہمارے نبی سب سے اشرف ہیں، سب سے برتر ہیں، تمام انبیاء اور رسل میں ہمارے نبی سب سے برتر ہے، اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پھر انبیاء کے پیروکاروں پر بھی رحمت کی دعا کی، اللہ سے آل پر رحمت کی دعا کی۔ اور آج مجھے پتہ چلا ایک آیت کے بارے میں جو ہمارے خطیب اختتام پہ پڑھتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور اس بہن نے یہ خطبہ پڑھنے کے بعد اسی وقت پڑھا، تو مجھے بھی سمجھ آئی کہ یہ آیت اسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، ہم زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا،
اللہ کی توحید کو پہنچانا، اللہ کے آخری رسول کی آخری دعوت کو آخری انسان تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جبر نہیں کر سکتے، ہم زور نہیں، ہمارے اندر زور بھی نہیں اور ہمارے لیے زور روا بھی نہیں، لیکن اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہماری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ حضرات محترم، اللہ نے میرے اور آپ کے درمیان جو سب سے بڑا رشتہ جوڑا ہے وہ ایمان کا جوڑا ہے۔ وہ بنوت کا بھی نہیں جوڑا، باپ بیٹے ہونا، بیٹے ہونے کا تعلق بھی بعد میں ہے، باپ ہونے کا تعلق بھی بعد میں ہے، لیکن مسلمان ہونے کا تعلق سب سے پہلے ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہی تو اللہ مجھے اور آپ سے بار بار ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کی پکڑ سے بچو جس طرح اللہ کی پکڑ سے بچنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے بچو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور موت صرف اور صرف اللہ کی تابعداری کی حالت میں آنے چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریقے میں مت پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر نچھاور کی۔ اذ کنتم اعداء، تم سب آپس میں دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے ہو اب۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ سے بڑے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ اسی طرح اپنی آیات تمہارے سامنے، اپنی نشانیاں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی آیات تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ہم وقت موجود ہونی چاہیے جس کا کام صرف اور صرف لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہو۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ہم وقت موجود ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، جو خیر کو پھیلائے اور امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ جو امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے اور اللہ کی کائنات میں خیر کو پھیلائیں گے، یہی سب سے زیادہ فلاح پانے والے لوگ ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح کبھی بھی نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور واضح آیات، واضح تعلیمات موجود ہونے کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ عذاب عظیم کب ہوگا؟ یہ اس دن ہوگا جب کچھ چہرے تو سرخ رو ہوں گے اور کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ،
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جن کے منہ کالے ہوں گے انہیں کہا جائے گا ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے، اب چکھو عذاب کا مزہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سرخ ہوں گے، سفید ہوں گے، یعنی ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں سرخ رو ہوں گے، جن کے چہرے سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیش ہمیش کے لیے وہاں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، اے نبی ہم آپ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یہ ہم سنا اس لیے رہے ہیں کہ اللہ کا بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے سمجھ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر کام کا آغاز بھی اللہ کے ہاتھ میں، ہر کام کا انجام بھی اللہ کے ہاتھ۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، دنیا کے آخری کونے میں بھی مسلمان کو کانٹا چبھے تو دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے مسلمان کو اس کی تکلیف پہنچنی چاہیے۔ یہ ہے ایمان۔ اگر تکلیف پہنچتی نہیں ہے اور اس تکلیف کے موقع پر میں اور آپ اپنے سٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں ناچتے ہیں، تھرکتے ہیں، گاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم بے حس ہیں، ہم بے ایمان ہیں، ہمارے اندر ایمان کی رمق موجود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ پھر اس مثالی ماں کو دیکھیں، اس مثالی بیوی کو دیکھیں، بیوی ہو تو ایسی، ماں ہو تو ایسی۔ اللہ کی قسم، ان عورتوں کے سامنے مجھے اپنا ایمان ہیچ معلوم ہوتا ہے، میں بونا لگتا ہوں ان کے سامنے۔ ایک ہماری عورتیں پلے کارڈز والی، میرا جسم میری مرضی والی، اور ایک ایسی عورتیں کافروں کے ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایمان کی بلندی دیکھیں، ایمان کی بلندی دیکھیں۔ اینکر سوال کرتی ہے ایمان کے علاوہ، فیتھ کے علاوہ وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اتنا حوصلہ دیا کہ بیٹا بھی گیا، شوہر بھی گیا، اور پھر بھی آپ کے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے، استقامت سے آپ کھڑی ہیں؟ اس نے کہا ایمان، ایمان، صرف ایمان، ایمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ایمان۔ موقع ملے گا تو میں آخر میں جو سوالات ہوئے وہ پھر میں تفصیل سے رکھوں گا، ابھی تو میں صرف ایمان پہ بات کر رہا ہوں کہ صرف ایمان نے یہ حوصلہ دیا، صرف ایمان نے یہ حوصلہ دیا۔ ہم پتہ نہیں ایمان کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں، ہم ایمان کو جسٹ انفارمیشن سمجھ بیٹھے ہیں، ہم ایمان کو صرف معلومات سمجھ بیٹھے ہیں، ہم ایمان کو صرف اپنی لپ سروس سمجھ بیٹھے ہیں، بس کلمہ پڑھ لیا مومن ہو گئے۔ ایمان ایک زندہ حقیقت کا نام ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہماری دنیاوی جامعات میں چلے جائیں، جہاں میں بھی اچھے خاصے لیول پہ پڑھاتا رہا ہوں، ابھی 1 سال ہوا میں نے چھوڑا۔ آپ چلی جائیں درسگاہوں میں چلے جائیں، اسلامیات کی جگہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اسلامیات جو سبجیکٹ ہوتا ہے ایتھکس۔ ہمارا دین ایتھکس نہیں ہے، ہمارا دین ایمانیات سے شروع ہوتا ہے، ایمانیات سے۔ اخلاقیات کا نمبر تو بعد میں، اخلاقیات تو اس کے نیچے ہیں، ایمان ہے سب سے پہلے۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے مذہب کو چرچ میں بند کر دیا، چند رسومات تک محدود کر دیا۔ ہم بھی وہی اپروچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی فکری روٹ اور تھاٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ وہی فکری میلانات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں بھائی، دین کا مزہ چکھنا ہے نا، تو اس کا آغاز بھی ایمان سے کریں، اس کو انجام بھی ایمان تک پہنچائیں۔ مرکزی نقطہ ایمان ہے۔ یہ ایمان ہی مجھے اور آپ کو، مشرق اور مغرب کے مسلمانوں کو جوڑتا ہے۔ اخلاقیات تو ہم سے زیادہ ان میں ہیں اس وقت، یہ حد فاصل تو نہیں ہے۔ اخلاقیات فیصلہ کن ہوتے تو ہم جہنم میں ہوتے، وہ جنت میں جاتے۔ ایمانیات فیصلہ کن ہے، ان کی اخلاقیات بہت اچھی ہیں، اللہ ان کا بدلہ ان کو دنیا میں چکا دے گا، آخرت میں نہیں ہے۔
اللہ ان کو ایمان اس اخلاقیات کی برکت سے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اصل چیز ایمان ہے. سب سے بڑا رشتہ ایمان کا ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ وہ رشتہ جو کسی اور کے ساتھ نہ ہو، اس کا نام ایمان ہے. سمجھ آئی بات کی؟ جو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. نبی کے ساتھ بھی رشتہ اللہ کے رشتے کی وجہ سے ہے. امام الانبیاء کے ساتھ رشتہ بھی اللہ کے رشتے کی وجہ سے ہے. اور اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے صرف اللہ کے رشتے کی وجہ سے ہے. اللہ کے ساتھ رشتہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے. البتہ اللہ نے اپنے رشتے کو سمجھانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ، انبیاء کا نزول فرمایا، اپنا رشتہ سمجھانے کے لیے. اس لیے اللہ کے ساتھ رشتہ صرف اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے. یہی وجہ کوئی بھی نبی پیدا نہ ہوتا پھر بھی اللہ کے رشتے پر ایمان لانا اہل عقل پر لازم ہوتا. ہمیں اللہ کے لفظ کا پتہ نہ چلتا، ہمیں توحید کی تفصیلات کا پتہ نہ چلتا، ہمیں ایمان کی تفصیلات کا پتہ نہ چلتا، لیکن اپنی وزڈم سے اتنا ضرور پتہ چلتا کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ہے اور وہ وحدہ لا شریک ذات ہے. لا الہ الا اللہ. اصل چیز ایمان ہے. پیار کا رشتہ، خوف کا رشتہ، خشیت کا رشتہ، محبت کا رشتہ، تربیت کا رشتہ، پرورش کا رشتہ، ہیبت کا رشتہ، جلال کا رشتہ، عظمت کا رشتہ، یہ تمام رشتے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اللہ اس رشتے کو جتلاتا ہے. اللہ جتلاتا ہے اس رشتے کو. الحمدللہ رب العالمین، میں رب ہوں تم سب کا، خالی مسلمانوں کا نہیں، تم سب کا. وہ رشتہ ایسا ہے وہ اپنی بغاوت کرنے والوں کو بھی روزی دیتا ہے، جو اس کو گالیاں دے اس کو بھی روزی دیتا ہے. ہم صرف ماں کی صفات بیان کرتے ہیں. ماں بہت اونچی ذات ہے، لیکن ماں کی محبت بھی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے. سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے. ایک اب ہے اور ایک رب ہے. ماں کا تعارف، اب کا تعارف، باپ کا تعارف، ایک ہے اللہ کا تعارف. رب العالمین. اللہ کہتا ہے میں تم سب کو سنبھال رہا ہوں، سب کی پرورش کر رہا ہوں. الرحمن الرحیم، ساری بھلائیاں میری ہیں. تم پر جو رحمتیں تمہارے گناہوں کی باوجود نچھاور ہوتی ہیں وہ میری ہیں، کسی اور کی نہیں ہیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اس لیے صرف مجھ سے رشتہ رکھو، میرے گن گاؤ، میری مدح بیان کرو، میری صفات بیان کرو. ہر دم تمہاری زبان پہ، تمہارے دل پہ، تمہارے حواس پہ، تمہاری عقل پہ جو چیز چھائی ہونی چاہیے وہ صرف میرا ذکر چھایا ہونا چاہیے. الحمدللہ. یہ ہے الحمدللہ کا ترجمہ. حمد اللہ کے لیے، حمد اللہ کے لیے. اس کو سمجھنا ہو تو جس سے آپ کا دل کا تعلق ہے بس اس کو سامنے رکھ کے سمجھ جائیں. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ ضرور ہوتا ہے جو خواب میں بھی اس کو سونے نہیں دیتا. خوش قسمت ہوتے ہیں ان کا رشتہ والدین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. خوش قسمت ہوتے ہیں ایسا رشتہ ان کا اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. بد قسمت ہوتے ہیں ان کا یہی رشتہ اپنی معشوق کے ساتھ ہوتا ہے یا اپنے عاشق کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھے؟ لیکن رشتہ ہوتا ضرور ہے ایسا رشتہ کہ بندہ ان کی جان کے بارے میں پریشان رہتا ہے، ان کی عزت کے بارے میں پریشان رہتا ہے، ان کے تحفظ کے بارے میں پریشان رہتا ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے. سویا بھی ہو تو وہ رشتہ ان کی حواس پہ طاری اور ساری رہتا ہے، حاوی رہتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ رشتہ میرا ہے. اگرچہ وہ اللہ کے بارے میں ہمیں کوئی کھٹکا نہیں، لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ صرف اور صرف یہ مثال سے جو صرف بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر وقت، ہر دم، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر سانس جس رشتے کا خیال رہے، جو چھایا رہے، جو حاوی رہے، جو ساری رہے، وہ اللہ کا رشتہ ہے. الحمدللہ. یہ ترجمہ الحمدللہ کا. تعریفیں اللہ کے لیے کیا ہے؟ اندر ہوگا تو زبان پہ آئے گا، زبان پہ رہے گا بھی تو اندر رہے گا. اندر اور باہر کا آپس میں تعلق ہے. یہ ہے اصل ایمان کا رشتہ. پھر اللہ کہتا ہے صرف میری تعریف کرو، صرف مجھ سے وفا نبھاؤ.
روزی مجھ سے مانگو، روٹی مجھ سے مانگو، دولت مجھ سے مانگو، اقتدار مجھ سے مانگو، شفا مجھ سے مانگو، جو مانگنا مانگو مجھ سے. ایون ہدایت مانگنی ہے اور تمہیں مانگنی چاہیے مجھ سے مانگو، لیکن ایک شرط ہے، جو میرے دشمن ہیں ان کے قریب نہیں جانا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرے دشمنوں کے قریب نہیں پھٹکنا، ان کے قریب نہیں جانا. اور دعا بھی کرتے رہنا ہے، یا اللہ دشمنوں کے قریب پھٹکنے سے بچا، یا اللہ بھٹکنے سے بچا. پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ اللہ رشتہ یاد نہیں دلا رہے کہ جس طرح نماز میں اٹھتے بیٹھتے ایون اشاروں سے بھی نماز پڑھنی ہے تو اللہ اکبر کہنا ہے، قیام اللہ اکبر، رکوع اللہ اکبر، سجود اللہ اکبر، سجدے سے اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، ابتدا بھی اللہ اکبر، انتہا بھی اللہ اکبر. یہ نماز کے ذریعے اللہ بتا رہے ہیں کہ نماز کے باہر بھی جو چیز، جو رشتہ تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے وہ اللہ کا ہے. اللہ اکبر، یہ ہے رشتہ، یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ. لا الہ الا اللہ. پھر یہی کہہ رہا ہوں، اللہ کے اس رشتے کو سمجھنا ہو، اپنے قریب ترین رشتے کو سامنے رکھیں جو ہر وقت چھایا ہوتا ہے دل پہ. اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کا رشتہ ہے. قل ان کان آباؤکم، میرے نبی آپ کہہ دیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها تمہارا کمایا ہوا مال، وتجارت تخشون کسادہا تمہاری وہ تجارت جس کے مندے کا، خسارے کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہر وقت. احب الیکم من اللہ ورسولہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها تمہارے وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن میں تم رہتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، وجہاد فی سبیلی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ان تمام چیزوں کو جو یہ رشتے ہیں، ان رشتوں کو اللہ کے رشتے سے جو بڑھ کر سمجھے گا وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تو اس رشتے کو بتلا رہے ہیں، اور یہی رشتہ آج سب سے زیادہ کمزور ہے، سب سے زیادہ کمزور. الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے دوستی کسی کے ساتھ رکھی اللہ کے لیے، جس نے دشمنی کسی کے ساتھ رکھی اللہ کے لیے، جس نے کسی کو دیا اللہ کے لیے، جس نے کسی سے روک دیا صرف اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. یہی ایمان. ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کے رشتے کی وجہ سے باپ کے رشتے کو چھوڑ گئے، کنبے قبیلے کے رشتے کو چھوڑ گئے، سب کچھ رشتے کو چھوڑ گئے، سلام کر کے نکل گئے. پوری قوم کے رشتے کو چھوڑتے ہوئے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بیزار ہیں، تم جن جن کو اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ان سب سے بیزار ہیں. کفرنا بکم، اللہ کے مقابلے میں ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے تمہارے درمیان اللہ کے رشتے کی وجہ سے بغض اور عداوت آ چکی ہے جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. یہ عداوت تب ختم ہوگی. یہ ہے ایمان. محبت بھی اللہ کے لیے، بغض و عداوت بھی اللہ کے لیے. کسی کے ساتھ دشمنی رکھنی اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ محبت رکھنی وہ بھی اللہ کے لیے. یہ ہے ایمان. سب رشتوں سے بڑھ کر اللہ کا رشتہ. اللہ اکبر. معلوم نہیں، پتہ نہیں ہم اس رشتے کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں. اس رشتے میں بنیاد ہی ایمان ہے، اللہ کے ساتھ عقیدہ ہے. اور جو یہ رشتہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اصول، ایک فروع. ایک دین کی بنیادی باتیں جو ایمانیات ہیں،
ایک دین کی غیر بنیادی باتیں ہیں جس میں ایک سے زائد رائے ہوتی ہیں، ڈیوائیڈڈ اوپینینس ہو جاتی ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور یہ حسن ہے، غلط نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس میں تو اسلام نے فلیکسیبلٹی دی. کبھی پھر میں بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن آج یہ موقع نہیں، میں صرف ایمانیات پہ فوکس کر رہا ہوں. اس عقیدے میں کمزوری کب آئی ہمارے ایمانیات میں؟ اسی ممبر کی بھی کمزوری ہے. بعض ساتھی کہتے ہیں آپ فلاں پہ تنقید کرتے ہیں. میں کہا میں سب سے پہلے اپنے اوپر تنقید کرتا ہوں. میں سب سے پہلے میں اپنی برادری پہ تنقید کرتا ہوں کہ اس امت یہاں کے برصغیر پاک و ہند کی عوام کا بیڑا غرق اس ممبر نے کیا ہے. ہاں اس ممبر نے ایمان بھی دیا ہے، لیکن بیڑا غرق بھی اسی ممبر نے کیا ہے. اب وہ آپ کا کام ہے کہ آپ کس ممبر کی سنتے ہیں اور کس ممبر کی نہیں سنتے. وہ ایک الگ بات ہے. ہمارا نظام تعلیم، ہمارا نصاب تعلیم، ہمارا ماحول، وہ ایک سب کچھ مل کے ہم ایک ایسی اپروچ، شیطانی اپروچ دیتا ہے کہ جب ہم ممبر کے سامنے آتے ہیں تو وہ ممبر والی بات ہمیں انوکھی سی لگتی ہے. لا الہ الا اللہ. اصل عقیدے میں کمزوری کہاں سے آئی؟ جو بنیادی باتیں تھے ان کو غیر بنیادی باتیں بنا لیا گیا، اور جو غیر بنیادی باتیں تھیں ان کو بنیادی باتیں بنا لیا گیا. جو امت کے فروعی مسائل تھے جن میں لڑنا جھگڑنا نہیں تھا، امت نے اس کو بنیادی مسائل کی جگہ کھڑا کر دیا. آمین زور سے کہنا ہے کہ نہیں، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی کہ نہیں پڑھنی، پیچھے لگ گئے ان چیزوں کے. جب آپ نے توحید کی جگہ ان مسائل کو دے دی تو خلا آ گیا نا. جب آپ نے توحید بیان ہی نہیں کی تو توحید کی جگہ کس نے لے لی؟ ان غیر بنیادی مسائل نے لے لی، فروعی مسائل نے لے لی. یہ خدا کا انتقام ہے. جب آپ عقیدے کو، اللہ کے رشتے کو اہمیت نہیں دیں گے تو جو چیزیں غیر اہم ہیں وہ اہم ہو جاتی ہیں. جب آپ نے ایمان کو اہمیت نہیں دی تو جو ایمانیات نہیں تھی وہ اہم ہو گئیں. اور ہمارے اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں ایسا ہی ہوا. بڑی بڑی دینی تحریکیں اٹھیں، لیکن قریب کے دیکھیے کتنی تحریکیں ہیں جنہوں نے ایمان کو اہمیت دی، ایمان کو فوکس کیا. بہت کم ہے. ہائے کاش اس بر صغیر کے اندر جو تحریکیں برپا ہوئیں وہ فوکس ایمان پہ کرتی تو سارے کے سارے جو فتنے تھے، جو غیر بنیادی مسائل کو لے کر لوگ فتنے کھڑے کرتے ہیں، وہ آپ سے آپ ختم ہو جاتے. لیکن ایسا اس دھرتی پہ نہیں ہوا. اب تو آپ خوش قسمت ہیں کہ اتنا بڑا ذخیرہ اردو میں بھی موجود ہے. قرآن پڑھیں، بنیادی تعلیمات پڑھیں، آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گی بات. جو غیر بنیادی مسائل تھے ان کو بنیاد بنا لیا گیا. جب مذہبی لوگوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا تو جو خلا تھا وہ کس نے پور کیا؟ لبرلز نے، سیکولرز نے، جدت پسندوں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کو صحابہ سے جڑنے نہیں دیا. کہا جی ہم سے ہی سنو. انہوں نے صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے قرآن اور حدیث کو، اس کو پیچھے کر دیا، اپنی انڈرسٹینڈنگ آگے کر دی. یہ لو. تو پھر جب مولوی آپس میں لڑ پڑے تو خلا تو دوسروں نے پر کرنا. ایک تو یہ جمود آ گیا، اور دوسری طرف ایک اور ایمانیات میں جو کمزوری آئی وہ کس کی وجہ سے آئی؟ کہ آپ نے جو بنیادی باتیں تھیں ان کو غیر بنیادی بنا لیا. پہلے تھا غیر بنیادی کو بنیادی بنا لینا. اب ایک اور پہلو سے جو بنیادی باتیں تھیں آپ نے ان کو غیر بنیادی بنا لیا. ایمانیات آپ نے اسی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جو غیر بنیادی باتیں. مسلمان ہوتے ہوئے اگلا نقطہ نظر کے اختلاف کے عنوان سے شاعر اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے. اور سامنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں جی آپ ایگریسو ہو رہے ہیں، آپ جذبات میں آ رہے ہیں. ارے بھائی جذبات میں بندہ نہ ہے وہ تو بغیرت ہوتا ہے. جذبات اگر بر موقع بر محل نہ آئے وہ بندہ بغیرت ہے. کوئی کسی کے بیوی پہ ہاتھ ڈالے تو وہ ایگریسو نہیں ہوگا، جذبات میں نہیں آئے گا. یہ صرف میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. دین کی بنیادی باتوں اور غیر بنیادی باتوں کو ایک لیول پہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ یہ اپروچ ہی غلط ہے. ایک اللہ کے قرآن کا انکار کر دے، اللہ کے رسول کی سنت کا، حدیث کا انکار کر دے، صحابہ کی عظمت کا انکار کر دے، بالکل منہ پہ آپ کے اتر آئے، اور پھر وہ آپ سے تقاضا کرے اور معاشرہ بھی آپ سے تقاضا کرے نہیں مولانا صاحب آپ ایگریسو نہ ہو، آپ جذبات. یہ تو نقطۂ نظر کا اختلاف ہے. یہ نقطۂ نظر کا اختلاف نہیں ہے، یہ ناکامی اور کامیابی کی بات ہے، یہ اللہ کی رضا اور ناراضی کی بات ہے، یہ جنت اور جہنم کی بات ہے. اور آپ صرف نقطۂ نظر کا اختلاف لے کے بیٹھ گئے ہیں.
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس نام نہاد وسیع النظری رواداری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اور یہ ایک اپروچ ہے, اور یہ اپروچ یہاں اس معاشرے میں نظام تعلیم کے ذریعے, نصاب تعلیم کے ذریعے, جامعات کے ماحول کے ذریعے انجیکٹ کی گئی ہے, پروڈیوس کی گئی ہے, انٹروڈیوس کی گئی ہے. باقاعدہ ہمارا پورا ماحول اس اپروچ کو لے کے پھرتا ہے. ہمارے دانشور, ہمارے سماجی کارکن, سمجھ آئی, ہمارے مذہبی سیاسی جماعتیں, ہمارا میڈیا اپنے اپنے انداز سے اسی اپروچ کو لے کے چل رہا ہے کہ جو اللہ کے دین پر بنیادی حملہ ہوتا ہے اس کو وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتی. کتنی نقطۂ نظر کا اختلاف ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں آگے بڑھ کر, ہمارے بعض مبلغین بھی اسی اپروچ کو لے کے پھرتے ہیں. اللہ نے کوئی جنت کا اچار پاؤنا ہے, یہ کوئی بات ہے؟ اللہ کی جنت کوئی چھوٹی ہے؟ بھائی اللہ کی جنت کافروں کے لیے نہیں ہے, زندقین اور مرتدین کے لیے نہیں ہے. آپ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق جنت کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں, یہ بھی اجازت نہیں ہے. ایک توازن رکھیں, ایک بیلنس رکھیں, غیر بنیادی چیزوں میں نہ لڑیں, لیکن بنیادی باتوں پہ سمجھوتا بھی نہ کریں. امت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اتنا نہ پھیلائیں کہ اس کے اندر یہودی بھی آ جائے, عیسائی بھی آ جائے, مرتد بھی آ جائے, قادیانی بھی آ جائے, مرزائی بھی آ جائے, منکرین حدیث بھی آ جائیں, سب کے سب اس کے اندر آ جائیں. ختم نبوت کا انکاری بھی آ جائے, وہاں بھی آپ بولیں تو نہیں جی, نہیں, نقطۂ نظر کا اختلاف ہے. آپ ذرا اس کو رسی ڈھیلی رکھیں, یہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. ایک عرب کے مفکر بتاتے ہیں شام میں, اور یہ آپ کی مراکش میں, غالباً انہوں نے تونس کا بھی نام لیا, یہاں فحاشی کیسے آئی جب عورتوں نے اپنا چہرے کا پردہ چھوڑ دیا. تو چہرے کا پردہ چھوڑتے چھوڑتے یہاں تک نوبت آ گئی کہ اب ان کی رانیں بھی ننگی ہیں. جب آپ ان چیزوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو نوبت یہ آتی ہے. ان چیزوں نے ایک طرف جمود نے کہ آپ نے بنیادی مسائل کو غیر بنیادی مسائل کو بنیادی بنا لیا, بنیادی کو نظر انداز کر دیا, اور دوسری طرف بنیادی مسائل کو آپ نے غیر بنیادی بنا دیا. اس نے ایمانیات کو سخت نقصان پہنچایا, شدید ترین نقصان انہی چیزوں نے دیا. یاد رکھیے اللہ کا دین ایک حقیقت ہے, جسٹ لپ سروس نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان ہو گئے, آپ کا نکاح حلال ہو گیا. یہ ایک رشتہ ہے, اس رشتے کی زد میں ہر رشتہ آ سکتا ہے. باپ کا رشتہ بھی آ سکتا ہے, بیٹے کا رشتہ بھی آ سکتا ہے, بیوی کا رشتہ بھی اس رشتے کی زد میں آ سکتا. آیا کہ نہیں آیا؟ نوح علیہ السلام سے بیٹا چھوٹ گیا, ابراہیم علیہ السلام سے باپ چھوٹ گیا, نوح علیہ السلام سے بیوی چھوٹ گئی, لوط علیہ السلام سے بیوی چھوٹ گئی, نبی علیہ السلام سے چچے چھوٹ گئے, بڑے بڑے صحابہ سے ان کے سگے بھائی چھوٹ گئے. یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس رشتے کی زد میں ہر رشتہ آ سکتا ہے. یہ رشتہ ایسا ہے کہ اجنبی ترین رشتہ بھی اپنا رشتہ ہو سکتا ہے. بلال حبشی کیا لگتے تھے؟ سیدنا بلال. ابو لہب چچا تھے, تبت یدا ابی لہب وتب. آپ نے اس رشتے کو اتنا سادہ سیدھا سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا, جو مرضی کر رہے ہیں. یہ آج کے کوئی جسٹ ایتھکس نہیں ہے, جنون اخلاقیات کو مذہب بنا لیے, جہاں سے جو بات اچھی لگی لے لیا, بس کھائے پیے مر گئے. اسلام ایک حقیقت ہے, جب وہ دل میں اترتی ہے نا تو پھر وہ اللہ کے مقابلے میں, ہر رشتے کے مقابلے پر آ جاتی ہے. اگر وہ کوئی رشتہ اللہ کے مقابلے میں آ جائے, وہ ہر اجنبی کو اپنا بنا لیتی ہے جو اللہ کا بن جائے. یہ ہے رشتہ. اس رشتے کی نزاکتیں ہیں, اس رشتے کے اندر حسن ہے, خوبی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر. اسلام ایک زندہ حقیقت ہے. یہ حق ہے کہ یہ زندہ حقیقت ہر انسان کو پہنچے اور ہر انسان اس کو لے نہ لے, پہنچانا ہمارا فرض ہے. پہنچانا ہمارا, نیوزی لینڈ کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہے نا کہ پہنچانا فرض ہے کہ نہیں. سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ. اسلام ایک سادہ حقیقت ہے, یہ بھی یاد رکھیے. اسلام کے اندر فلسفیانہ موشگافیاں نہیں ہیں. اسلام کوئی فلسفہ نہیں. بڑے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ اس کو سمجھیں. ایک گوار, ایک گوالا,
ایک ریڑھی لگانے والا اس کو نہ سمجھے. نہیں 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 نہیں، اسلام ایک سادہ حقیقت ہے. یہ اسلام کا معجزہ ہے. جو اسلام میں آتا ہے وہ جس سطح کا ہوتا ہے اس سطح کی موتیاں اسے چنتا چلا جاتا ہے. اس سے ایک کیا کہتے ہیں نکما انسان بھی مسلمان ہو کے آتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے. اور اسی اسلام سے، قرآن سے، نبی کی ذات بھی اپنے آپ کو سنوار لیتی ہے. کہاں ایک عام انسان اور کہاں نبی. یہ ایک سادہ حقیقت ہے، ایک معجزانہ حقیقت ہے. یہ سقراط بقراط، یہ ارسطو کا فلسفہ نہیں، کوئی چند خاص قسم کے لوگوں کو جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو سمجھ رہا ہے اور کسی کو سمجھ رہا ہے. اسلام ایک زندہ حقیقت ہے جس کا نزول ہوا. نزول کے بعد جس کو اللہ کے نبی نے خود سمجھا، پھر اس کو سمجھایا. جن کو سمجھایا انہوں نے آگے سمجھایا، اور پھر جنہوں نے سمجھا انہوں نے پھر آگے سمجھایا. اور یہ صرف کام تھیوریٹیکلی نہیں ہوا، پریکٹیکلی ہوا. جو کہا گیا اس کو پوری کی پوری آدھی سے زیادہ دنیا پہ لاگو کر کے دکھایا گیا. اب اسلام کو تلاش کرنا ہے فلسفوں میں نہیں، بلکہ اسلام کو تلاش کرنا ہے تو صحابہ کے ذخیروں سے، تابعین کے ذخیروں سے، تبع تابعین کے ذخیروں سے. اس جماعت سے اسلام کو تلاش کریں گے جس جماعت کو اللہ کے نبی میرے اور آپ کے لیے معیار بنا کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سنت کہتے کس کو ہیں؟ سنت وہ طریقہ جس پر اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو چھوڑ گئے. لا الہ الا اللہ. یہی اسلام ایک زندہ حقیقت. اور جو پھر حقیقت ہوتی ہے وہ فطرت ہوتی ہے. جو فطرت ہوتی ہے وہ سہل ہوتی ہے. جب آپ اسلام کو بیان کریں گے نا تو جس کا دل چشمے کی طرح صاف ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ چیز پہلے سے میرے دل میں تھی، بس فرق اتنا ہے آپ نے اس کو الفاظ دے دیے، میں الفاظ نہیں دے سکا. اس لیے جب آپ اسلام کو سنتے ہیں نا، اگلا کہتا ہے یہ چیز پہلے سے میرے دل میں تھی، تو بندہ حیران ہوتا ہے کیا ہے. جب آپ اسلام کی خالص ہدایات سنتے ہیں، اگلا کہتا ہے یار یہ تو پہلے سے میرے دل میں تھی، لیکن میں اس کو زبان نہیں دے سکا، لیکن زبان دینے والے نے اس کو زبان دے دی. اب اسی حقیقت کو میں نے اور آپ نے بچا کے رکھنا ہے. تندوزیز طوفانوں سے بچا کے رکھنا ہے، شیطانی حملوں سے بچا کے رکھنا ہے. اور اس کے لیے بھی قرآن کریم نے آپ کو پورا طریقہ بتایا ہے کہ اپنے آپ کو اہوا سے بچا لو. اہوا، ہوا کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر اس کو لوگ سمجھتے ہیں شہوات کو کہتے ہیں، مال و جائیداد کی بے ہنگم خواہش کو کہتے ہیں. وہ ٹھیک اپنی جگہ، لیکن اصول عقائد میں اہوا اور ہوا کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ ان فکری میلانات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی بنیاد پر بندہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے کس طرف نکلنا ہے. فکری لت پر ہوتا ہے، نشے پر ہو جاتا ہے، جو اب بندے کو لگ جاتی ہے، چڑھ جاتی ہے اس کو، پھر وہ ایک رخ اختیار کرتا ہے. تو احوا ہمیشہ غلط فکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، ورنہ جسٹ فکر کے بندہ نیکی چاہے وہ تو انابت ہے. لیکن احوا جسٹ اس میلان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو وہ پہلے سے ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ میرا یہ رخ ہے. اس رخ کو کیا کہتے ہیں؟ اس رخ کا فیصلہ کرنے کے بعد پھر وہ اس کے لیے دلائل نکالتا ہے، مسائل نکالتا ہے، پھر پورے کے پورے صغرا کبرا ملاتا ہے. یہ ہے فکری میلان. وہ سب سے پہلے ایک روٹ کو چوز کرتا ہے، پھر اس پہ چلتا ہے، چاہے وہ دین کا ہی نام لے کے کیوں نہ چلے، لیکن اس اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے. یا وہ نبی کی نہیں مانتا، نبی کی مانتا ہے تو نبی کے یاروں کی نہیں مانتا. وہ سمجھتا توفیق ہے، وہ توفیق نہیں، یہ استدراج ہے، اللہ اسے ڈھیل دے رہا ہے. وہ کہتا ہے میں لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اور یہی احوا کی ایک پیچیدہ فطرت ہے. بندہ تباہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں. انما نحن مصلحون. منافق کیا کہتے تھے؟ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ، ہم تو اس معاشرے کے مصلح لوگ ہیں. بھائی اگر آپ نے اور میں نے ایمان کو بچانا ہے تو اپنی فکری لت سے نکلنا ہوگا. جو ہم جو ایک تعصب کی عینک پہن کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں نا، اپنے کلچر کو لے کے، اپنے ماحول کو لے کے، اپنے آبا و اجداد کی رسومات اور دین کو لے کے، پھر ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو جن چیزوں کو ہم لے کے دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کو آپ ہوا سمجھیں، احوا سمجھیں. وہ مجھے اور آپ کو دین تک پہنچنے نہیں دیتی. دین تک پہنچنا ہے اپنے آپ کو بے غبار کرنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا کہ جو خالص دین کی تعلیمات ہے وہ مجھے پہنچے، پھر پہنچتی ہیں. اس لیے ایمانیات کو بچانا ہو تو اپنے آپ کو احوا سے بچانا ہے. احوا سے بچانے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سلسلے سے جوڑ لیں جس سلسلے کے اندر کوئی تعطل نہیں ہے. دین میرے اور آپ تک بغیر کسی تعطل کے پہنچا ہے.
درمیان میں کوئی خلا نہیں ہے. اب یہ تعطل جب نہیں ہے، درمیان میں خلا نہیں ہے، تو یہ دین آپ کو کہاں تک پہنچائے گا؟ سیدھے صحابہ تک، صحابہ سے براستہ تبع تابعین، براستہ تابعین، براستہ صحابہ آپ کو کہاں تک پہنچا دے گا؟ محمد الرسول اللہ تک. یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے بس، اور کوئی طریقہ نہیں. اگر درمیان میں انقطاع آ جائے، آپ نے تبع تابعین کو نکال دیا، تابعین کو نکال دیا، آپ نے درمیان سے صحابہ کو نکال دیا اور ایسے کودنے کی کوشش کی میں نبی کا نام لوں، آپ درمیان میں گر گیا، آپ نے سلسلہ ہی توڑ دیا، آپ نے ختم کر دیا، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ جتنے مرضی نیک نیت ہو جائے نہیں پہنچ سکتے. خوارج کی یہی اپروچ تھی. جو سب سے پہلی اپروچ جو صحابہ کے خلاف آئی وہ خوارج کی تھی. انہوں نے اسی اپروچ کو لینا چاہا، تباہ ہو گئے. یہ اپروچ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، سمجھ آئی بات کی؟ یہ اپروچ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے. اسی دین کو آپ نے سمجھنا ہے. اسی دین کو آپ جا کے سمجھ آئی برطانیہ کے آپ اسلامیات پڑھانے والے یہودیوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں. اپروچ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. اسی دین کو آپ علماء سے بھی سمجھ جائیں گے، اپروچ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. جو آپ کی انسپیریشن ہے وہ بدل جاتی ہے. اس لیے آپ کا استاد بھی صحیح ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جس دین کو لے رہے ہیں اس دین کا درمیان میں کوئی تار ٹوٹی ہوئی نہ ہو. یہ دین سیدھا محمد رسول اللہ تک آپ کو پہنچا دے. ایک اور دوسرا، ایمان کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اہل حق کی، علماء کی صحبت اختیار کریں. اپروچ بالکل ٹھیک رہتی ہے. اسلام صرف معلومات کا نام نہیں، ایک ریئلٹی کا نام ہے جو میں آپ کا سامنے سارا پونا گھنٹہ رکھ چکا ہوں. یہ صرف کتابوں سے نہیں آتی، یہ صحبت سے آتی ہے. صحابہ کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے تھے. تو یہ صحبت ضروری ہے. ایک صحبت اختیار کریں. تیسری چیز، بے دینی سے بچیں، اجتناب کریں. صحابہ کی تمام تر توجہ اسی کے اوپر تھی کہ وہ تو ایک جو اسلام کی اصل ویلیوز ہیں ان کو فوکس کرتے تھے، اس کے بعد جو معاشرے میں باہر کی غلط ویلیوز آ رہی ان کو روکتے تھے. تو یہ اجتناب ہے. اصل ویلیوز پہ رہیں صحبت کے اندر رہتے ہوئے، اور غلط ویلیوز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور اب یہ چیز بھی فی الحال کافی نہیں، آخری چیز تقویٰ ہے. اللہ کے حضور دعا کرنا ہے، یا اللہ مجھے دل کی کجی سے بچا لے، یا اللہ مجھے دل کے ٹیڑھ سے بچا لے، یا اللہ مجھے بہکے پن، اندھے پن سے بچا لے. یہ تقویٰ دعا کرنی ہے. اور جب آپ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے نا تقویٰ کی، تو کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی قوت عطا کریں گے. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر تم نے تقوی اختیار کیا اللہ تمہیں فرقان کی نعمت عطا کریں گے. فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی قوت. یہی ایمان کو بچانے کا طریقہ. سلف صالحین سے جڑنا، صحبت میں رہنا، غلط ویلیوز سے اپنے آپ کو بچانا، اور چوتھے نمبر پر دعا کرنا، یا اللہ تقوی اختیار کرنا. تقوی اختیار کریں گے حق و باطل کی تمیز عطا ہوگی کہ کون سچ کہہ رہا اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے. اگر تقوی نہیں تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب میں واپس آتا ہوں، آپ کے 3-4 منٹ لوں گا، واپس اسی طرف آتا ہوں جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا. اس لیڈیز پولیس آفیسر کو دیکھ لیں جس نے خطبے سے آغاز کیا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو تسلی بھی دی، اور اس نے خود کہا میں ایک پراؤڈ مسلم ہوں، الحمدللہ رب العالمین. مجھے مزہ آتا ہے بار بار پڑھتے ہوئے، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کہاں مقابلہ کر سکتے ہم اس کے ایمان کا؟ اور جب وہ پڑھ رہی تھی جو اس کے جذبات تھے، اس کے جذبات کے سامنے تو میں اور آپ بونے نظر آتے ہیں. اسلام صرف لپ سروس کا نام نہیں ہے. پھر اس خاتون کو دیکھیں جس خاتون کا شوہر بھی اس مسجد میں شہید ہوا، جس خاتون کا بیٹا بھی اس مسجد میں شہید ہوا. اس خاتون سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی قوت تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ کے شوہر نے نمازیوں کو پیچھے کیا، خود اس پر دہشت گرد پر قابو پانے کی کوشش کی. اس نے ایک ہی جواب دیا، اس نے کہا محبت محبت محبت. میرا شوہر محبت کرتا تھا، لوگوں کے کام آنا اسے پسند تھے. اور یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. مومن کون ہے؟ مومن کا بھائی ہے جو ظلم بھی نہیں چھوڑتا، مشکلات میں بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا. آج ہمارے اندر کتنا ایمان ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کتنا بے یار و مددگار چھوڑتے ہیں.
ہر بندہ اپنی جگہ یہ سوچے کہ میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کتنا بے یار و مددگار چھوڑتا ہوں، اسی حوالے سے وہ اپنے ایمان کو ناپ لے۔ پھر اس سے سوال ہوا، اینکر سوال کرتی ہے، کیونکہ اینکر نے سوال کیا تھا کہ آپ کو اتنا حوصلہ کس نے دیا کہ آپ کا شوہر بھی گیا، بیٹا بھی گیا، پھر بھی آپ استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑی ہیں؟ اس نے کہا ایمان۔ اور اینکر نے پھر روتی ہوئی آواز میں پوچھا، ایمان کے علاوہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اتنا بڑا حوصلہ دیا کہ شوہر بھی گیا، بیٹا بھی گیا، اور آپ استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑی ہیں؟ وہ خاتون جواب دیتی ہے، ایمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ایمان، صرف ایمان، صرف ایمان۔ یہ ایمان ہے جو ہمیں شہادت کو ویلکم کرنے کا جذبہ دیتا ہے، یہی ایمان ہے جس کے لیے ہم دنیا کی ہر مصیبت کو جھیل لیتے ہیں، یہ ایمان۔ پھر اس سے آخری سوال یہ ہوا کہ اب بھی آپ مسجد میں آئیں گی؟ تو اس نے کیا جواب دیا کہ پہلے سے زیادہ آؤں گی، پہلے سے زیادہ ایمان کے ساتھ آؤں گی۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان آپ کو اور مجھے جوڑتا ہے، یہ ایمان ہے جو مجھے اور آپ کو حوصلہ دیتا ہے، یہ ایمان ہے جو مجھے اور آپ کو مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو بے حوصلہ نہیں ہونے دیتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب آتے ہیں اس خاتون سے اگلی خاتون کی طرف۔ آج تو میں ان خواتین کے سامنے ڈھیر ہو چکا ہوں، خدا کی قسم میں ان کے سامنے بونا نظر آتا ہوں۔ اگلی خاتون کی طرف چلتے ہیں، اللہ اس کو اسلام کی نعمت سے فیض یاب کرے۔ اس وطن کی وزیر اعظم کی طرف جس نے اسلام کے مطابق اپنا لباس پہنا اور ہاتھ جوڑتی پھر رہی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکی، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکی۔ اس کے جذبے کا کوئی مقابلہ ہے؟ پھر پارلیمنٹ میں وہ اللہ کے کلام سے تلاوت سے آغاز کرواتی ہے۔ پھر شاید آج جمعے کی اذان بھی ہونی تھی، ٹی وی کے اوپر ہو گئی ہے، آپ دیکھیں، سمجھ آئی بات کی؟ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ان کا؟ اللہ نے 50 شہادتیں قبول کر کے ایمان کا راستہ وہاں نکال دیا ہے، خدا کی قسم۔ اللہ نے ہمارے 50 لوگوں کو شہادت دی، کامیاب ہو گئے، اور اس 50 لوگوں کے شہادت کے وسیلے اور صدقے سے اللہ تعالیٰ نے نیوزی لینڈ کے اندر، یورپ کے اندر اسلام کی دعوت کا راستہ کھول دیا۔ وہ لوگ ہیں نا، ریزن سمجھتے ہیں، آتے ہیں، اتنا بڑا واقعہ ہوا یار، یہ واقعہ کیوں ہوا؟ قرآن کی وجہ سے۔ ارے قرآن کہتا کیا، ذرا پڑھ کے تو دیکھوں یار یہ واقعہ کیوں ہوا؟ نماز کی وجہ سے، ذرا میں نماز کو دیکھوں، یہ نماز میں کرتے کیا ہیں؟ اچھا یہ واقعہ مسجد میں آیا، یار مسجد کا ماحول کیسا، میں دیکھوں تو صحیح۔ وہ پوری کی پوری فوج مسجد میں آ رہی ہے، نماز کو دیکھ رہی ہے، قرآن کو لے رہی ہے، مطالعہ کر رہی ہے، اور مسلمان سے مسلمان ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا میڈیا رو رہا ہے، ان کا میڈیا رو رہا ہے، ان کا وزیر اعظم رو رہا ہے، ان کی قوم رو رہی ہے، اور اس رونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہاں اسلام کو پھیلا رہا ہے۔ اللہ نے ہماری صرف 50 شہادتیں قبول کی، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں راستہ کھول دیا۔ مجھے تو لگتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کر کے ہمیں رعایا ہی رہنا دینا ہے، اور ان کو اوپر لے آنا ہے۔ اللہ نے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ میرے بندو سمجھ جاؤ، نہیں سمجھے تو میں پیچھے کر کے کسی اور قوم کو آگے کر دوں گا، وہ تمہاری طرح ناشکر نہیں ہوگی۔ ہم نے آسان سمجھا ہوا اس کو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک ہمارا رویہ ہے، ہمارے مسلمان بھائی شہید، پاکستانی بھی شہید، ایک نہیں دورہ تہرا رشتہ۔ ہم ناچ گانوں میں مصروف، ہم تھرکنے میں مصروف، ہماری قوتیں بیٹھی ہوئی وہ بھی ناچ گانے کی سرپرستی کے اندر مصروف، ہم ہولی مولی منانے میں مصروف۔ ایک ہمارا یہ رویہ ہے، یہ رویہ اللہ کی ناراضی کو دعوت نہیں دے رہا۔ یہ رویہ ہمیں کہاں کا چھوڑے گا، خدا کی قسم۔ لا الہ الا اللہ، بس اپنی اپنی قسمت ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ پڑھ لے، 3 بنیادی خواتین اس میں آتی ہیں، ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اخت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، امرأت فرعون، فرعون کی بیوی، تینوں مسلمان۔ کیا کردار ہے ان کا، اور ایک کردار ان خواتین کا ہے، ایک کردار ہماری نیوزی لینڈ کی مسلمان خواتین کا اور غیر مسلم وزیر اعظم کا ہے، اور ایک کردار ہماری باؤں بہنوں کا ہے، میرا جسم میری مرضی، میں نے کھانا گرم نہیں کرنا، پلے کارڈ لے کے اٹھے ہوئے ہیں، شرم سے جھک جاتا ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ حضرات محترم سوچیں،
بدلیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بھی بدلیں. خدا کی قسم اس نظام تعلیم پہ نہ جائیں، اس نصاب تعلیم پہ نہ جائیں، اس ماحول پہ نہ جائیں. اپنی اولاد کو سدھارنے کے لیے گھر کے اندر آپ درس قائم کریں. گھر کے اندر انشاءاللہ میری اور آپ کی اولاد سدھرے گی، تب یہ معاشرہ سدھرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.